بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر ہے اور اس مہینے کا سب سے بڑا اور بہترین صدقہ کالے چنوں کا ہے، لیکن اکثر لوگ صدقہ تو کرتے ہیں مگر انہیں صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی پریشانیاں، غم، دکھ اور مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں دولت کی بارش ہو، وہ کالے چنوں کا صدقہ ضرور کریں، کیونکہ جو چیز ساری عمر کوشش کے باوجود نہیں مل سکی، وہ کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے فوراً مل جاتی ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پورا سال خوشحال زندگی گزاریں، پریشانیاں اور نحوست ان کے گھر میں نہ آئے، گھر کے تمام لڑائی جھگڑے، مصیبتیں اور دکھ ختم ہو جائیں اور ان کی ہر دعا قبول ہو جائے، وہ ماہ سفر کے اس مہینے میں یہ صدقہ ضرور کریں۔ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں اس مہینے کو ایک بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ماہ سفر کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے اور عظیم فتوحات حاصل ہوئی۔ چنانچہ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو سفر کے مہینے میں ہی خیبر کی فتح ہوئی، اور یہ وہی خیبر ہے جس کے قلعے کے دروازے کو حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا، اور آقا علیہ السلام نے فتح خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضی کو علم یعنی اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا تھا، جہاں صرف 1600 صحابہ نے 10,000 یہودیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ پس یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح نصیب فرمائی، لہٰذا یہ مہینہ تو کامیابیوں اور فتوحات کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے کو کیوں غفلت اور سستی میں گزارتے ہیں، جبکہ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں پکی کر لیں کہ اگر آپ نے یہ کالے چنوں کا صدقہ کر دیا تو زندگی کے بہت سارے غم مٹ جائیں گے اور بے شمار پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ یاد رکھیے کہ ماہ سفر میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ نحوست انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جس نے صدقہ کر دیا اس کی تمام نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ وہم عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اور آفتیں اترتی ہیں اور سفر بلاؤں والا مہینہ ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا سفر، یعنی سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توہمات اور وہمی باتوں کو غلط قرار دے کر ان کا رد فرمایا، جیسا کہ عمدۃ القاری نامی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اہل عرب کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، جیسے سفر کہا جاتا ہے، اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ سانپ کاٹتا ہے، جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ مگر اسلام نے اس عقیدے کو بھی جھوٹا اور باطل فرمایا، جبکہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وقت کو آگے پیچھے کرنا ہے، کیونکہ اہل عرب زمان جاہلیت میں محرم کے مہینے کی حرمت اور سفر کے مہینے تک پیچھے ہٹا دیتے تھے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے تاکہ محرم میں جنگ کر سکیں، تو اسلام نے اس طریقے کو بھی باطل قرار دیا۔ اس مہینے کے بارے میں مختلف ائمہ اور بزرگوں نے ہمیں بہت سے وظائف بتائے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بڑھیں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں یہ سارے مقامات اور برکتیں حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ آج کے معاشرے میں لوگ مختلف طرح کے مالی، معاشی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اور کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث نے ان مسائل کے حل کے لیے
بہت سی خوبصورت تدبیریں بیان کی ہیں۔ اب جو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے ایک مسور کی دال ہے اور دوسرے چنے ہیں، یعنی یا تو آپ مسور کی دال لے لیں یا چنے لے لیں، کیونکہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اور چنے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے اور مسور کی دال مل جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیز میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، اور ان دو چیزوں کے صدقے پر جو عمل کرنا ہے، یہ عمل کیے بغیر آپ نے صدقہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کا صدقہ اس قدر نفع بخش اور فائدہ مند نہیں ہوگا جس قدر اس عمل کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ دوسرا صدقہ کیا ہے اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گرا کر دعا کرنی ہے اور آہوازاری کرنی ہے کہ یا اللہ، زندگی کے تمام گناہ اور تمام خطائیں جو مجھ سے ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری معاف فرما۔ اپنے حبیب کا صدقہ، اے اللہ میری ساری خطاؤں کو معاف فرما، کیونکہ صدقہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے، اور جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ، اس کا محبوب اور اس کا دوست بننا چاہتا ہے وہ کالے چنوں کا صدقہ ضرور کریے گا۔ اور یہ بات میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، تو یہ عمل کرنے سے اس کے گھر میں رزق کی اتنی وسعت اور فراخی ہو جائے گی کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں گی، تب بھی رب کے فضل سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ گھر میں رزق ہمیشہ وافر یعنی بہت زیادہ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یعنی چنے اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور سامنے رکھ کر ان کے اوپر سب سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور دل میں یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور جو مجھ سے زندگی میں گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنے کرم کی بارش برسا کر اس ماہ مبارک میں میرے ان گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا اور ہر مشکل حل ہو جائے گی، کیونکہ سب سے اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اس کی رحمت حاصل کرنا ہے، اور وہ استغفار سے ہی ممکن ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اور اہم ترین عبادت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جس سے دل پاک ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، اور رزق میں اتنی برکت آتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے یعنی ہمیشہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ صدقہ پورے ماہ سفر میں کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ آج کریں، کل کریں یا پرسوں، جب چاہیں اور جس وقت چاہیں پورے مہینے میں یہ صدقہ ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے، اور جب ایک مرتبہ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، پھر آپ کا دل کرے گا کہ یہ صدقہ بار بار کروں، کیونکہ اس کی برکت سے آپ کے لیے ایسے راستے کھلیں گے اور ایسے انعام ملیں گے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور جو لوگ پابندی کے ساتھ استغفار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی
انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ تو اکثر ہمیں یہی وظیفہ بتایا کرتے تھے اور خود بھی یہی عمل کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ بیٹا، زندگی میں جب بھی مشکل آ جائے تو استغفار کرو، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان کے اندر شر یعنی برائی کی دو طاقتیں موجود ہیں، جن میں ایک انسانی نفس یعنی اندرونی دشمن ہے اور دوسرا شیطان یعنی بیرونی دشمن ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بناوٹ ایسی فرمائی ہے کہ ان کو ان دونوں برائی کی طاقتوں سے محفوظ رکھا ہے، یعنی وہ معصوم ہیں، لیکن ہم جیسے عام اور گناہگار انسان جب غلطی کر بیٹھتے ہیں تو ان خطاؤں کے ازالے اور خاتمے کے لیے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب ان سے کبھی کوئی گناہ کا کام ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ تبارک و تعالی یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا وہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار اور ضد نہیں کرتے۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو وہ لوگ کتنی خوش نصیب ہیں اور اچھے مقدر والے ہیں جو اس ترتیب کے ساتھ آج صرف یہ الفاظ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ اور یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اس لیے ہر کوئی اپنے گھر میں یہ عمل کروائے، کیونکہ جس گھر میں اس مہینے میں استغفار کیا جاتا ہے وہاں برکتیں اترتی ہیں۔ مگر اکثر لوگ باقی مہینوں کی فضیلت تو بیان کرتے ہیں لیکن اس مہینے کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ اپنے اندر بہت سی فتوحات اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ اس مہینے میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شادیاں بھی ہوئی، جبکہ لوگ اکثر اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ سفر میں شادی کرنے سے گھر نہیں بستا یا آباد نہیں ہوتا، مگر آپ نے ایسا ہرگز نہیں سوچنا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، جو جس وقت چاہے جو چاہے اور جس کے لیے چاہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور بس وہ فرماتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے رب پر مکمل یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اب دوستو، اس ترتیب کے ساتھ یہ سارا کام آپ نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے جائیں تو آپ کا مقدر سنورتا جائے گا، قسمت بدلتی جائے گی اور زندگی کے غموں کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔ اسی لیے میں آپ کو صاف طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ان کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اور اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے بھی استغفار پڑھتے رہیں، جس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
اور وہ کبھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا، یعنی رزق میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ انسان کو رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، بلکہ رزق خود اس بندے کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچتا ہے اور اسے غیب کے خزانوں سے رزق ملتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے جس میں استغفار موجود ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ لیکن آج آپ نے صرف وہ 2 لفظ پڑھنے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور اسم اعظم جو اللہ تعالیٰ کا خاص ذاتی نام ہے موجود ہے، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو نور اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی یا محبوب نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ نکالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح نہ پکارے۔ اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس طرح پکارتے ہیں تو زندگی کے سارے غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یعنی کالے چنے، اسے آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو چیز سامنے رکھنی ہے وہ بھی بڑی اہم اور نہایت ضروری ہے، اسے بھی اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ بہت سے انعامات ملیں گے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ اور انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس کا رب اس سے ناراض ہو جائے اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتے رہا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد اور احادیث کے مطابق جب آپ استغفار کے ساتھ یہ صدقہ کرتے ہیں تو یہ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، دنیا کی تپش یعنی گرمی و تکلیف سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ قیامت کے دن مسلمان کے لیے سائے کا ذریعہ بنے گا، اور یہ دنیا میں بھی انعامات اور رہنمائی کا سبب بنتا ہے، اور ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں ملتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی نسلیں ہمیشہ آباد رہیں اور غموں سے نجات مل جائے تو یاد رکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے صبح سویرے صدقہ کیا وہ محفوظ رہا، کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ تو صدقہ کرنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ نماز فجر کے فوراً بعد کریں یا پھر رات کے اندھیرے میں کریں، اور صدقہ کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس طرح کریں کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسے پڑھتے ہوئے 100 مرتبہ آپ نے اپنے ذہن میں اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے، جس سے آپ کا پہلا کام مکمل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کو 3 طرح کے کام کرنے ہوں گے، یعنی صدقہ 2 چیزوں کا ہی کرنا ہے، لیکن مراحل 3 ہیں۔ پہلا مرحلہ مکمل ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے بڑے یاد اور بھولے ہوئے تمام گناہوں کا تصور کر کے استغفار کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوستو آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر چند کلمات پڑھنے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند اور نفع بخش ہیں، کیونکہ ان کلمات کو پڑھنے والا شخص ہمیشہ فتح اور کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے اور زندگی کے غموں سے اسے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔
اور دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں رہتا جو اس کے لیے مشکل ہو۔ چنانچہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے ہمیشہ کامیابی اس کا مقدر بنی ہے، اور اس نے زندگی میں انعام حاصل کیے ہیں اور ہر میدان میں فتح پائی ہے۔ اور اس ترتیب سے جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو جیسا کہ صدقہ کے بارے میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کی ہر رکاوٹ کو دور فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس صدقے کو اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ یعنی ڈھال بنا دیتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر صدقہ کیا کرو، یعنی یہ صدقہ آپ نے خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بری موت، بری حالات اور برے انجام سے بچائے گا، اور جو معاملہ آپ کے لیے برا ہونے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے اچھائی میں تبدیل فرما دے گا، جس سے برائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اچھائی کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت قیس بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ فضول خرچی کرتے ہیں اور مالی معاملات میں ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے، یعنی بہت زیادہ پیسے لٹاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں بہت فضول خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آمدنی میں سے اپنا حصہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے دوستوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے اقدس پر اپنا دست مبارک یعنی مبارک ہاتھ رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا خرچ کر، اللہ تجھے اور عطا کرے گا۔ اور حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب بھی راہ خدا میں نکلتا تھا میرے پاس اپنی سواری ہوتی تھی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ مال و اسباب میں اپنے تمام بھائیوں سے بڑھ کر ہوں، یعنی سب سے زیادہ امیر ہوں۔ دوستو، اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کے گھر سے رزق، دولت اور اناج ختم نہ ہو اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ انڈا ہے، یعنی آپ 1 انڈا لے لیں یا 3 لے لیں، 1 انڈا بھی کافی ہوگا۔ اور جو پہلی چیز میں نے بتائی تھی یعنی کالے چنے، اور آپ نے 1 مٹھی بھر لینے ہیں، اور ان چنوں پر آپ نے سب سے پہلی تسبیح استغفار پڑھ لینی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے اسے غور سے سنیے کہ اب آپ نے انڈے کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھنا ہے اور چنے آپ کے سامنے کسی پلیٹ، سفید کاغذ یا سفید کپڑے پر پڑے ہوں جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، اور انڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑیں اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح لے لیں۔ یہاں بزرگ اور تابعی حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، جن کی مبارک عادت تھی کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، مالداروں سے دور رہتے اور غریبوں مسکینوں پر نرمی اور شفقت فرماتے تھے۔ اور لکھا گیا ہے کہ ایک بار انہیں 20,000 سے زیادہ درہم ملے تو انہوں نے وہ سب صدقہ کر دیے، جس پر ان کے دوستوں نے عرض کی کہ کاش آپ یہ رقم اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے رکھ لیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ صدقہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مضبوط کر لیا ہے، یعنی اپنا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیا ہے، اور میرے بیٹے کو اللہ پاک خود
خوشحال فرما دے گا۔ اور حضرت عون کے اس اخلاص اور پکے بھروسے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو اسامہ بیان کرتے ہیں کہ آل سعود یعنی ان کے خاندان میں حضرت عون کے بیٹے سے زیادہ کوئی خوشحال اور امیر نہ تھا۔ یہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کس قدر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اس ترتیب کے مطابق انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر اور تسبیح لے کر 100 دانوں والی تسبیح پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا صمد، کیونکہ اکثر لوگ صفاتی نام تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ذاتی نام کی طرف نہیں آتے۔ حالانکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان، محبت، ولایت اور اس کا قرب چاہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام کے ذکر کے بغیر اس مقام کو پا ہی نہیں سکتا۔ اور جن کو اس بات کی خبر ہے وہ اسی ترتیب سے زندگی گزارتے ہیں، اور جو محروم ہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ موقع بہت اہم ہے، اسے غفلت یا سستی میں نہ گزاریے گا، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس عمل کی برکت سے رکے ہوئے کام، رکے ہوئے ٹھیکے اور تمام معاشی یعنی مالی مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ یا اللہ یا صمد کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کیسے انعامات برستے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کا مکان بنتے بنتے رک گیا ہے، دکان یا فیکٹری کا کام بند ہو گیا ہے، یا کوئی بھی چیز مکمل ہونے تک نہیں پہنچ پا رہی، تو اس کے رکے ہوئے معاملات کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اور اسی طرح جن کی شادیاں رک جاتی ہیں، رشتے آتے آتے بند ہو جاتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل بھی صدقے میں موجود ہے۔ تو جب آپ یہ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، جو کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بلکہ مختصر سے تعداد ہے، جس سے کھویا ہوا مقام، عزت اور مرتبہ دوبارہ مل جاتا ہے۔ اور اس وظیفے میں ہر بیماری کا علاج بھی موجود ہے۔ بس آپ نے یا اللہ یا صمد کو 101 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس انڈے پر پھونک مار دینی ہے۔ جبکہ چنوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان چنوں کو چاہے وہ کپڑے میں ہوں یا کسی برتن میں اپنے اوپر سے 7 مرتبہ گھمانا ہے، اور 7 مرتبہ اپنے اوپر سے گھمانے کے بعد ان چنوں کو کسی پرندوں کو ڈال دیں، پانی میں بہا دیں، یا کسی اور طریقے سے جانوروں یا پرندوں کی خوراک بنا دیں تاکہ وہ صدقہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے چنوں اور انڈے کے پاس بیٹھ کر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اس سورت کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب جو انڈا آپ نے دم کیا ہے اسے پھینکنا نہیں، بلکہ 3 دن تک اپنے گھر میں کسی محفوظ اور پاک جگہ پر رکھنا ہے، اور 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن آپ نے اس انڈے کو لے جا کر کسی درخت کے نیچے مٹی کھود کر دفن کر دینا ہے، یا اسے چلتے ہوئے صاف پانی میں بہا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے سارے غم، مصیبتیں اور دکھ یا تو مٹی میں دب جائیں گے یا پانی کے ساتھ بہہ جائیں گے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کریں، یعنی 3 بار سورہ اخلاص، اول و آخر درود پاک، اور پھر آخر میں دعا کر لیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔